سب سے پہلے تو اب یہ سمجھیے کہ اس تسبیح کے معنی کیا ہے، پاکی بیان کرنا، تسبیح کرنا، اس کا مفہوم کیا؟ اس کے ضمن میں میں چاہوں گا کہ پہلے اس لفظ کی اصل حقیقت کو آپ سمجھیں۔ سبح یسبح، اس کے معنی ہے تیرنا۔ تیرنا یہ ہم لفظ استعمال کرتے ہیں جبکہ پانی کی سطح پر تیرا جائے، لیکن یہی لفظ استعمال ہوگا جب فضا میں یا خلا میں کوئی چیز اپنی سطح کو برقرار رکھے۔ سطح کو برقرار رکھنا یہ اس کا اصل مفہوم۔ جو شخص پانی کی سطح پر اپنے آپ کو برقرار رکھتا ہے وہ تیر رہا ہے، ڈوب نہیں گیا، گہرائی میں نہیں چلا گیا، تیر رہا ہے۔ اسی طرح خلا میں، فضا میں کوئی چیز اگر اپنی سطح پر برقرار رہتے ہوئے چل رہی ہے تو اس کے لیے بھی لفظ آئے گا سبح یسبح۔ اسی لیے آتا ہے قرآن مجید میں یہ اجرام سماویہ کے بارے میں، کل فی فلک یسبحون۔ یہ سب کے سب، کل کا لفظ بہت اہم ہے، ہر چیز اپنے اپنے مدار میں تیر رہی۔ ہمارے علم کے اوپر تو بہت سے مراحل آئے، کبھی انسان یہ سمجھتا تھا کہ زمین ساکن ہے، سورج چل رہا ہے، چاند چل رہا ہے، لیکن یہ کہ زمین ساکن ہے۔ ایک دور وہ آیا کہ جب زمین کی حرکت کا علم ہو گیا تو معلوم ہوا کہ نہیں، سورج ساکن ہے، زمین گردش میں ہے۔ اس کے بعد معلوم ہوا کہ یہاں تو کوئی شے بھی ساکن نہیں، سکون محال ہے قدرت کے کارخانے میں، ہر شے حرکت میں ہے، ہر شے جو ہے۔ اب آپ کو معلوم ہے آج کل تو ہم جب لہو خورشید کا ٹپکے اگر ذرے کا دل چیریں تو اگر ایٹم کو بھی دیکھیے تو وہاں پر بھی وہی نقشہ آپ کو نظر آئے گا کہ وہ جو الیکٹرونز ہیں اس طریقے سے گردش کر رہے ہیں۔ تو کل فی فلک یسبحون، اس ذرے سے لے کر اور جو بڑے سے بڑے اجرام سماویہ ہیں ان پر یہ آیت اس طرح سے سابق آتی ہے کہ ظاہر بات ہے کہ آج سے کچھ عرصے پہلے اس آیت کی یہ عظمت نہیں سامنے آ سکتی تھی جو عظمت کے آج ہمارے سامنے ہے۔ کل فی فلک یسبحون، یہاں سے اس لفظ کو پہچانیے، سبح یسبح، تیرنا، اور تیرنے کا بھی میں نے اصل مفہوم بنایا سطح پر برقرار رہنا۔ اب اس کا جب لفظ بنے گا سبح یسبح، یہ فعل لازم تھا، یہ فعل متعدی ہو جائے گا، تیرانا یا کسی شے کو برقرار رکھنا۔ جیسے کہ آپ عام کہتے ہیں کھانا اور کھلانا، پینا اور پلانا، اسی طریقے سے یہ جو ہے ایک تو خود تیرنا ہے، خود برقرار رہنا ہے کسی سطح پر، اور ایک ہے کسی اور کو سطح پر برقرار رکھنا، کسی اور کو تیرانا۔ یہ ہے سبح یسبح۔ اللہ کے لیے جب یہ لفظ آیا کس معنی میں آیا؟ اللہ کو اس کی شان رفیع پر برقرار رکھنا۔ اس کی شان تو ہے، بہت بلند ہے، لیکن اپنے ذہن میں کہیں تم اسے گرا نہ لو، کوئی ایسا تصور اس کی ذات کے ساتھ وابستہ نہ کرو جو اس کی شان رفیع کے ساتھ مناسبت نہ رکھتا ہو۔ اگر تم نے یہ کیا تو تم نے گویا کہ اللہ کو گرا دیا، اللہ کو اپنے ذہن میں گرا دیا۔ اللہ کو اس مقام رفیع پر برقرار رکھنا یہ تسبیح ہوگی۔ اس کے کیا معنی ہے؟ اب مفہوم کیا ہے اس کا ہوا؟ اس بات کا ادراک اور شعور اور اس بات کا اعتراف اور اقرار اور اعلان کہ اللہ ہر اعتبار سے ہستی کامل ہے، اس میں نہ کوئی ضعف ہے، نہ کوئی احتیاج ہے، نہ کوئی عیب ہے، نہ کوئی نقص ہے، ہر اعتبار سے منزہ، اعلیٰ، عرفہ ہستی۔ یہ ہے تسبیح کا مفہوم۔ اگرچہ ہم کہہ دیتے ہیں اللہ پاک ہے، سبحان اللہ، پاکی ہے اللہ کی، تسبیح کرتی ہے، پاکی بولتی ہے اللہ کی ہر شے، لیکن کیا معنی اس کے؟ یہ پاکی ناپاکی کا تصور اللہ کے ساتھ کہاں آ گیا؟ مفہوم اب ظاہر بات ہے کہ جب ترجمہ آپ کریں گے تو ایک لفظ کے لیے جب ایک لفظ لانا ہوگا تو اب اس کے سوا کوئی اور چارہ کار نہیں ہے کہ یہی لفظ استعمال کریں۔ سبحان اللہ، اللہ کی پاکی ہے، اللہ پاک ہے۔ پاک کس شے سے؟
ہر ضعف سے، ہر احتیاج سے، ہر کمزوری سے، ہر عیب سے، ہر نقص سے اس کے کہیں کسی اعتبار سے کوئی کمی نہیں، کوئی تقصیر نہیں، کسی پہلو سے کوئی کمزوری نہیں۔ یہ جب تصور آئے گا، تنزیہ اسے کہتے ہیں، اللہ کو بلند اور بالا اور عرفہ سمجھنا ہر ضعف اور احتیاج اور نقص اور عیب سے، یہ ہے تسبیح۔ اب جب ہم کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، تو یہ در حقیقت جو ذہن میں تصور رہنا چاہیے وہ ہے جو میں نے ابھی عرض کیا ہے، اور یہ اس لفظ کی لغوی بحث سے بات سمجھ میں آئے گی۔ سبح یسبح تیرنا، سبح یسبح تیرانا، اللہ کو اس کے مقام رفیع پر برقرار رکھنا، اپنے ذہن میں، اپنے تصور میں، اپنے خیال میں اس کی ذات کے ساتھ کوئی ایسا وصف، کوئی ایسی صفت، کوئی ایسی کمزوری، کوئی ایسا عجز، کوئی احتیاج، اسی اعتبار سے کوئی کمی جو ہے اس کے تصور کو لاحق نہ کر دینا، یہ ہوگی تسبیح۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض۔ اب اس تسبیح کے یہاں پر جو بات فرمائی جا رہی ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ تسبیح کر رہا ہے، یہ اب ایک سوالیہ نشان ہے۔ ہم تو تسبیح کرتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ بات بھی ذہن میں رکھیے، ایک حدیث میں آپ کو سنا دوں، التسبیح نصف المیزان والحمد للہ تملؤہ۔ میزان، اور یہاں میزان سے مراد ہے معرفت خداوندی، معرفت خداوندی کی نصف میزان صرف تسبیح سے پوری ہو جاتی ہے، اور الحمدللہ سے اس کی تکمیل ہو جاتی ہے، وہ پر ہو جاتا ہے پلڑا میزان معرفت ربانی کا۔ التسبیح نصف المیزان والحمدللہ تملؤہ، اس مفہوم کو سمجھیے۔ اللہ کے بارے میں ہم یہی تو کہہ سکتے ہیں نا، وہ پاک ہے ہر عیب سے، اعلیٰ و عرفہ ہے ہر نقص سے، ہر ضعف سے، ہر احتیاج سے، مبرہ ہے ہر عیب سے، اور دوسری بات وہ متصف ہے تمام صفات کمال سے، تمام محاسن، تمام محامد، تمام قابل تعریف وصف اس میں موجود ہیں۔ یہ دو باتیں ہیں جن سے کہ معرفت خداوندی مکمل ہو گئی۔ پہلے کا نام تسبیح ہے، دوسرے کا نام حمد ہے۔ الحمدللہ، کل تعریف، کل ثنا اللہ کے لیے ہے، اس لیے کہ جامع کمالات ذات وہی ہے، جس خیر کا، جس خوبی کا، جس حسن کا، جس کمال کا ہم تصور کر سکتے ہیں وہ بتمام و کمال اس کی ذات میں موجود ہے۔ یہ مفہوم ہے الحمدللہ کا، اور وہ پاک ہے اور منزہ ہے، اعلیٰ عرفہ ہے ہر کمی، ہر ضعف، ہر احتیاج سے، یہ ہے تسبیح۔ ایک منفی تصور ہے، ایک مثبت تصور ہے۔ ان دونوں کے علاوہ اور کیا بات ہے جو آپ کہہ سکیں گے اللہ کے بارے میں؟ اس سے زیادہ جو ہے در حقیقت معرفت خداوندی کے ضمن میں ہماری رسائی نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا کہ التسبیح نصف المیزان والحمدللہ تملؤہ وتملؤ ما بین السماوات والارض۔ حدیث طویل ہے، لیکن میں نے اس وقت صرف یہ چاہا ہے کہ تسبیح اور تحمید، الحمدللہ اور سبحان اللہ کا جو باہمی ربط اور تعلق ہے وہ واضح ہو جائے۔ ایک منفی اسلوب سے بات کہی گئی ہے، ایک مثبت اسلوب سے بات کہی گئی ہے، بات دونوں کی ایک ہی بنے گی۔ جو ہستی ہر عیب سے پاک ہے وہ ہستی کامل ہے، اور اس میں تمام صفات کمال موجود ہونے چاہیے۔ بات ایک ہی ہے، کہنے کے انداز مختلف ہے۔ التسبیح نصف المیزان والحمدللہ تملؤہ۔ اب وہ سوال سامنے لائیے، یہ تسبیح اب دو طرح کی ہوگی، تسبیح قولی، تسبیح حالی۔ کائنات کا ہر ذرہ اللہ کی تسبیح کر رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ہر ذرے کو اللہ نے زبان دی ہو، اور ہر ذرہ تسبیح قولی کے اندر بھی مصروف، جس کو کہ ہم نہیں سمجھتے۔ قرآن مجید میں اس کے شواہد موجود ہیں، اس لیے کہ سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔ نہیں ہے کوئی بھی شے مگر یہ کہ وہ تسبیح کر رہی ہے اللہ کی اس کے حمد کے ساتھ۔ اب دیکھیے یہاں جوڑ دیا، تسبیح اور حمد کو جمع کر دیا، بات مکمل ہو گئی۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے۔ تسبیح حالی ابھی میں بیان کروں گا، وہ ہماری سمجھ میں آتی ہے، تو معلوم ہوا کہ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، یہ یقیناً کوئی اور شے ہے، کوئی نہ کوئی زبان ہے جو اللہ نے ہر ذرے کو عطا کی ہے، ہم نہیں جانتے۔ یہ تو ہمیں معلوم ہے پرندوں کی اپنی زبان ہے، یہ ہم جانتے ہیں انسیکٹس کی اپنی زبان ہے، وہ بھی کمیونیکیٹ کرتے ہیں۔
قرآن مجید سے ہمیں گواہی ملتی ہے، حضرت داؤد علیہ السلام جب حمد کے ترانے الاپتے تھے تو آپ کو معلوم ہے کہ پہاڑ شامل ہو جاتے تھے، پرندے ان کے ساتھ حمد کے اندر شامل ہوتے تھے۔ اللہ نے زبان دی ہے۔ سورہ حامی میں سجدہ میں فرمایا گیا ہے قیامت کے دن ہمارے اعضاء کو زبان عطا کر دی جائے گی، ہمارے یہ اپنے اعضاء ہمارے خلاف گواہی دیں گے، ہماری اپنی کھالیں ہمارے خلاف گواہی دیں گی، اور ہم کہیں گے اس وقت لما شہدتم علینا، ہمارے جسم کا عضو ہو کر ہمارے خلاف گواہی دے رہے ہو، کیوں گواہی دے رہے ہو؟ وہاں جواب دلوایا ہے ان کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے، اس کو بھی میں دلیل کے طور پر پیش کر رہا ہوں۔ انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، آج ہمیں بھی وہ نطق اور گویائی عطا فرما دی ہے اس اللہ نے جس نے ہر شے کو نطق اور گویائی عطا فرمائی۔ تو معلوم ہوا کہ یہ چیز جو ہے ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، لیکن قرآن مجید سے اس کے شواہد موجود ہیں۔ لیکن دوسری تسبیح وہ ہے کہ جو سمجھ میں آتی ہے، وہ تسبیح حالی ہے۔ تسبیح حالی اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کو آپ مثال سے سمجھیے۔ ایک مصور نے تصویر بنائی، اب مصور کے کمال فن کی گواہی کون دے گا؟ تصویر۔ تصویر زبان حال سے اپنے مصور کے کمال فن یا اناڑی پن کی گواہی دے گی۔ یا تو وہ یہ بتائے گا، وہ تصویر بتائے گی کہ اناڑی آدمی ہے، اس سے فن سے کوئی سروکاری نہیں، اور یا وہ یہ بتائے گی کہ نہیں بڑا فنکار ہے، بہت ماہر فن ہے۔ یہ اس کے حال سے یہ چیز ہے کہ جو ظاہر ہو رہی ہے، یہ اس کی گواہی ہے۔ اب اس پوری کائنات کا ایک خالق ہے، یہ پوری تصویر معمور ہو رہا ہے عالم میں نور تیرا، از ماہتاب ماہی سب ہے ظہور تیرا۔ یہ کائنات یہ کسی کی تخلیق ہے، کوئی مصور ہے جس کی یہ تصویر ہے۔ برا نہ مانیے گا، کہیں آپ حیران ہو، یہ لفظ المصور اللہ کے ناموں میں سے ہے۔ اسی سلسلہ سور کے اندر سورہ حشر میں جو سب سے بڑا گلدستہ آیا ہے اللہ کے اسماء حسنیٰ کا، ان میں ایک نام المصور بھی ہے، البارئ المصور۔ یہی مصور ہے، یہ تصویر ہے، یہ نقشہ ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ کائنات کی ہر شے، جیسے کہ سورہ ملک میں ایک چیلنج کیا گیا ہے کہ ذرا اپنی نگاہیں دوڑا لو، جہاں چاہو دیکھ لو، جہاں تک رسائی ہو۔ فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر کرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير۔ دیکھ لو چاروں طرف، ہماری تخلیق میں کہیں کوئی عیب، کوئی رخنا، کوئی نقص نظر آتا ہے؟ نکالو کہیں عیب۔ اور اگر ہماری تخلیق میں کوئی عیب نظر نہیں آ رہا تو بے عیب کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ یہ کائنات، اس کا ایک ایک ذرہ اللہ کی نشانی ہے۔ یہ اپنے خالق کے کمال قدرت، کمال علم، کمال حکمت پر زبان حال سے گواہی دے رہا ہے۔ معلوم یہ ہوا یہ ہے وہ قولی تسبیح، یہ ہے وہ حالی تسبیح، عملی تسبیح کہ جو کائنات کا ذرہ ذرہ کر رہا ہے، اپنے وجود سے گواہی دے رہا ہے۔ میرا صانع، میرا خالق، میرا باری، میرا مصور، میرا مدبر، ہر اعتبار سے ہستی کامل ہے، نہ اس کے علم میں کوئی کمی، نہ اس کی قدرت میں کوئی کمی، نہ اس کی حکمت میں کوئی کمی۔ وہ ایک ہستی کامل ہے، ہر ذوف، ہر احتیاج سے غنی ہے، بالا تر ہے، بے عیب ہے، قدوس ہے، سبوح۔ یہ ہے تسبیح حالی۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض، تسبیح کرتی ہے اللہ کی ہر وہ شے جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ یہاں صرف ایک ذہنی دلچسپی کے لیے نوٹ کر لیجئے، ایک تو یہ کہ یہاں آیا ہے ما فی السماوات والارض، آگے دو صورتوں میں آئے گا ما فی السماوات وما فی الارض۔ یہ در حقیقت ایک چیز کے جو مقدر ہے، ما فی السماوات والارض کے اندر بھی یہ چیز پنہا ہے، ہر وہ شے جو آسمان میں ہے، ہر وہ شے جو زمین میں ہے، اللہ کی تسبیح کر رہی ہے۔ لیکن یہ کہ اور زور دینے کے لیے سورہ حشر اور سورہ صف کے اندر اور ایمفیسائز کرنے کے لیے فرمایا سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اور یہی توازن فعل مضارع کے اندر بھی ہے۔ سورہ حشر کے اختتام میں آیا یسبح لہ ما فی السماوات والارض، اور سورہ جمعہ اور سورہ تغابن کے شروع میں آیا یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، یعنی دو مرتبہ حال فعل مضارع میں بھی اور فعل ماضی میں بھی دو مرتبہ آیا ہے ما فی السماوات وما فی الارض، اور ایک مرتبہ آیا ہے ما فی السماوات والارض۔
اب یہ جان لیجئے در حقیقت ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ در حقیقت قرآن مجید کی اصطلاح میں پوری کائنات، اس کے لیے قرآن مجید یہ کائنات کا لفظ استعمال نہیں کرتا۔ کون و مکان یہ ہماری اصطلاحات ہیں، ہمارے اہل منطق کی، اہل فلسفہ کی، یا یہ کہ سائنس میں بھی یونیورس کا کیا تصور آپ کریں گے؟ کوئی تصور آپ کے سامنے یونیورس کا نہیں ہے، ابھی اس کی حدود سے ہم ناآشنا ہیں، ہمیں کچھ معلوم نہیں، چاہے کتنی ہی ہماری جو ہے بڑی دور تک رسائی کرنے والی دوربینیں ہیں، لیکن ہمیں کچھ پتہ نہیں، اس کائنات کا بھی کوئی سرا ہمارے ہاتھ میں نہیں آیا ہے۔ لیکن یونیورس کا ایک لفظ ہم بولتے ہیں، یونیورس، سلسلہ کون و مکان، یہ سب کے لیے قرآن مجید یہ منطق کی اصطلاحات استعمال نہیں کرتا۔ اگر یہ اصطلاحات استعمال کرتا یا سائنس کی ٹرمینالوجی استعمال کرتا تو آج سے 1400 برس قبل کے انسان کے لیے کچھ اجنبیت سی ہو جاتی۔ یہ قرآن کے اور ان کے درمیان ایک پردہ حائل ہوتا، خاص طور پر عرب، بنیادی طور پر مجموعی طور پر ان پڑھ قوم، لہذا قرآن مجید نے سادہ ترین اصطلاحات استعمال کی، ما فی السماوات و ما فی الارض۔ اب جب ہم کہیں گے اس پوری کائنات میں کوئی ذرہ نہیں ہے، کوئی بڑی سے بڑی شے اور چھوٹے سے چھوٹا ذرہ جو اللہ کی تسبیح میں لگا ہوا نہ، اور جب فعل ماضی اور فعل مضارع دونوں جمع کر دیے گئے تو ایک مفہوم کیا پیدا ہوا؟ یہ تسبیح ہمیشہ سے ہوتی چلی آ رہی ہے، ہر آن ہو رہی ہے، ہمیشہ ہوتی رہے گی، یعنی زمان و مکان کا احاطہ ہو گیا۔ مکان کا احاطہ کرنے کے لیے قرآن کی اصطلاح کیا ہے؟ ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ مکان کا احاطہ ہو گیا۔ اور زمان کا، جب فعل ماضی بھی آ گیا، فعل مضارع بھی آ گیا، اور فعل مضارع میں عربی زبان میں حال اور مستقبل دونوں شامل ہوتے ہیں، تو معلوم یہ ہوا جب سے اس کائنات کا وجود ہے ہر ذرہ اللہ کی تسبیح میں لگا ہوا ہے، ہر آن ہر شے اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، اور ہمیشہ جب تک اس کائنات کا وجود قائم رہے گا ہر ذرہ اور ہر شے اللہ کی تسبیح کر